محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. الوداع 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 اے غریب الوطن الوداع 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 لاشائے بے کفن الوداع 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 سامنے جب بھی پانی کا جام آئے گا، سامنے جب بھی پانی کا جام آئے گا، لب پہ بے ساختہ تیرا نام آئے گا، پیاسے شاہ زمن الوداع 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 بنت حیدر تیرے بازوؤں کے نشان، بنت حیدر تیرے بازوؤں کے نشان، تا قیامت رہیں گے دلوں میں نہاں، اے اسیر رسن الوداع 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 لے کے آئی ہے زینب پیام آخری، لے کے آئی ہے زینب پیام آخری، لیجیے اٹھ کے مولا سلام آخری، جا رہی ہے بہن الوداع 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 خون سحرے کی ڈوبی ہوئی ہر لڑی، خون سحرے کی ڈوبی ہوئی ہر لڑی، صبح تک کھل کے کہتی ہے یہ ہر کلی، ایک شب کی دلہن الوداع 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 ہم نہ جی بھر کے ماتم بپا کر سکے، ہم نہ جی بھر کے ماتم بپا کر سکے، ہم تمہارا نہ مولا ادا کر سکے، میرے شاہ زمن الوداع 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 کر ادب سے شہیدوں کو محشر سلام،
کر ادب سے شہیدوں کو محشر سلام، لشکر دین حق پر 72 سلام، زینت پنجتن الوداع 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 الوداع، اے غریب الوطن الوداع 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 الوداع، لاشائے بے کفن الوداع 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 الوداع، اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية وصدر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلوم الجعفرية وغيظ الكاظمية والرضا الرزمية والزهد التقوية والطهارة النقبية وحيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ، تمام تر تعریف اس رحیم کے لیے ہے جو خالق جنوینس ہے، مالک کون و مکا ہے، وہ پروردگار عالم جس نے پوری کائنات کو لفظ کن کے ذریعے خلق فرمایا، وہ پروردگار عالم جس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کن کہہ دے تو ہو جائے، وہ اتنا بڑا علی کل شیء قدیر کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک لفظ کن کے ذریعے بنا دیا. اگر کہہ دے ہو جا تو ہو جائے، اس کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پروردگار عالم اتنا بڑا علی کل شیء قدیر ہے کہ جس نے
خود قرآن مجید میں فرمایا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق آیت نمبر 14، کیا تم نہیں جانتے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ صرف ہم خلق کرنے والے نہیں ہیں، خلق کرنا اور ہے، کہا جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے ان سب کے اوپر نظر رکھنا یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا ہم تمہاری شہرہ کی حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ پروردگار عالم جو ایک اور اکیلا ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق فرمایا اور ہر ایک انسان سے اس طرح سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہم تمہیں ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں، چاہے تم گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو یا کسی دوسری جگہ پر ہو، اکیلے ہو یا اکیلے نہیں ہو، کسی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، کا سرکار صرف دیکھنا ہی نہیں ہے، جو تمہارے دل کے اندر چل رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، جو پروردگار عالم ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر اتنے کمالات رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار عالم اگر اس کا کوئی بندہ اس کے بارگاہ میں آنے کے بعد دست دعا بلند کرے تو وہ پروردگار عالم اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ کیسے پلٹا سکتا ہے؟ پھر جواب یہی آئے گا کہ یقیناً خداوند عالم کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے اس جملے کو واضح کرنے کے لیے کہ خداوند عالم سے مانگا جائے تو کس طرح سے مانگا جائے، کس طریقے سے مانگا جائے، کیسے مانگا جائے، جس وقت رسول اسلام معراج پر گئے تو اس وقت ایک جملہ خداوند عالم کی جانب سے آ رہا تھا، حبیبی بما اسودعک، اے میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ لو۔ یہ ایک درس ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اپنے موضوع پر۔ حبیبی بما اسودعک، اے میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ لو، مجھ سے کچھ لے لو، تم کچھ تو بولو۔ کہنے والا کون ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو احمد مختار ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کہنے والا علی کل شیء قدیر کس سے کہہ رہا ہے؟ احمد مختار سے، اما اس سے کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، نہیں، اس سے کہہ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں تمام انبیاء کو خلق کیا۔ اس سے بڑا جملہ کہہ دیتا ہوں، اما اس سے کہہ رہا ہے جس کے پسینے کے قطرے کو کہیں پر ملائکہ بنا دیا جاتا ہے، کہیں پر دوسری شے بنا دی جاتی ہے، کہیں آسمان، کہیں لوہے قلم، کہیں پر زمین بنا دی جاتی ہے۔ اما یہی نہیں، اس سے کہہ رہا ہے جس کی پیشانی کے ایک ایک قطرے کو کہیں نبی بنا دیا جاتا ہے، کہیں آدم، کہیں نوح، کہیں موسیٰ، کہیں عیسیٰ۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ وہ خداوند عالم جو کون کہہ دی تو ہر ایک شے خلق ہو جائے۔ کس سے؟ جس کے صدقے میں ہر ایک شے خلق ہوئی ہو۔ سرکار بہت بڑا مسئلہ ہے رسول اسلام کے لیے، کہنے والا بھی پاورفل ہے، جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی بہت بڑا پاورفل ہے۔ بار بار اللہ کی صدا آ رہی، حبیبی بما اسودعک، تم ہمارے پاس آئے ہو میرے حبیب، ہم تمہیں خالی نہیں پلٹائیں گے، ہم سے کچھ لے لو، ہم سے کچھ مانگ لو، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، مانگو تو صحیح۔ اب سرکار بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم بھی نماز میں آتے ہیں، نماز میں آنے کے بعد دست دعا بلند کرتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا مانگے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں، کیا مانگے؟ سرکار اولاد مانگ لے؟ کہا نہیں، اولاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کامیاب ہو جائے، چونکہ آپ کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ جناب نوح اللہ کے نبی ہے، ان کا بیٹا کیسا نکلا؟ نافرمان۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا جناب آدم، دو بیٹے ہوئے حابیل اور قابیل، ایک ظالم بنا دوسرا مظلوم بنا، ایک قاتل بنا دوسرا مقتول بنا۔ تو کیا ضروری ہے کہ اولاد انسان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے؟ کیا ضروری ہے کہ انسان کی وجہ سے، کہ اولاد کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جائے دنیا و آخرت میں؟ کہا نہیں سرکار، کامیاب ضروری نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ تو پھر اولاد مانگے؟ کہا نہیں، اولاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر کیا مانگے سرکار؟ کہا دولت مانگ لیں؟ کہا نہیں، دولت بھی ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت ہے کہ جب اس کو زوال آ جائے گا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کل کے دن ہم نے اس کو اتنا دیا کہ اتنا بڑا بنا دیا کہ سب سے بڑی حکومت بن گئی۔ بھائی شداد نظر کے اندر ہے کہ نہیں؟ جس وقت پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں لے کر کے جا رہی تھی، ایک دریا کا سفر کر رہی تھی، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا، بس اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لی جائے۔ اللہ اکبر، ادھر ملک الموت چلا،
ماں کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اور ایک اپنے ذہن کے اندر سوال لے کر چلتا ہے، پروردگار عالم ایسے عالم میں جب بچہ تختے کے اوپر ہے اور ماں کو میں اس وقت روح قبض کر لیتا ہوں تو اس کی تربیت کون کرے گا، اسے پالے گا کون، یہ یہاں پر زندہ کیسے بچے گا؟ اللہ کی آواز آئی، نہیں جانتے ہم علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ چاہتا ہوں، وہ پروردگار عالم جو بچہ ایک تختے کے اوپر بالکل ہیچ تھا، کچھ نہیں تھا، جب ایک عام سے بچے کو پروردگار عالم اتنی بڑی حکومت دے سکتا ہے تو ہم جیسے کا عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد دست دعا بلند کرے تو وہ خداوند عالم ہمیں کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کم سے کم مانگے تو صحیح، کم سے کم آئے تو صحیح۔ یہ نماز صرف ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم جائے نماز پڑھے اور ختم، ہماری ایک ڈیوٹی ہے مثلا، کہا نہیں ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہماری، پروردگار عالم تو ہمیں بلا اس لیے رہا ہے تاکہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر سکے۔ ہم پریشان حال ہے، وہ پروردگار عالم ہماری پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے حبیب کو بلایا معراج پر، اور جس وقت رسول اسلام معراج پر پہنچے تو ایک جملہ کہہ رہا ہے بار بار، حبیبی بما اصبک، کہ میرے حبیب مجھ سے کچھ لے لو، مجھ سے کچھ مانگ لو، کچھ تو بولو۔ اب بہت بڑا مسئلہ سرکار، رسول اسلام کے لیے کیا مانگے؟ کہا زمین مانگ لے، کہا نہیں صدقہ ہے، کہا آسمان مانگ لے، کہا نہیں صدقہ ہے، ذرے، کہا نہیں صدقہ ہے، کہا انبیاء، کہا پسینے کا قطرہ ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا مانگے سرکار؟ جنت مانگ لے، کوثر مانگ لے، سلسبیل مانگ لے، کیا مانگے؟ لوح والقلم مانگ لے، کیا مانگے؟ کہا نہیں نادان، تم نہیں جانتی یہ تمام کی تمام چیزیں میرے لیے صدقہ ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میرے صدقے میں خلق فرمائی ہے۔ احمد مختار کے سامنے بہت بڑا سوال رکھا ہے علی کل شیء قدیر کی ذات مبارکہ نے، حبیبی بما اصبک، اے میرا حبیب مجھ سے کچھ لے لو، مانگ لو کچھ۔ بہت بڑا مسئلہ، یہی مسئلہ ہمارے لیے بنتا ہے جب ہم نماز میں آتے ہیں، نماز میں آئی، نماز پڑھی، نماز تمام ہو گئی، کیا مانگے؟ میں نے ذکر کیا اولاد ضروری نہیں کہ زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے اگر اولاد ہو جائے تو، دولت کا ضروری نہیں ہے کہ اگر دولت آ جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ وہ دولت جو شداد اور نمرود کے جیسی ہوا کرتی ہے وہ انسان کو جہنم کی جانب لے کر جاتی ہے، جنت کی طرف نہیں لے جاتی۔ اسی لیے اگر دولت اللہ ہمیں عطا بھی کرے تو دعا یہ کیا کرے، پروردگار عالم اگر دولت دینا تو خدیجہ والی دینا، اللہ اکبر، کہ جو کم سے کم پوری کی پوری دولت اپنی راہ خدا میں خرچ کر دی جائے اور ذرہ برابر بھی اپنی پیشانی کے اوپر بل نہ آئے، بلکہ یہی جملہ کہ یا رسول اسلام میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے دین اسلام کی خاطر۔ دولت بھی ہر ایک دولت کامیاب نہیں ہے، دولت کو بھی زوال ہے، تو پھر کیا مانگے سرکار؟ کا شہرت بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، کا نام بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے، کہا سرکار کسی کو سلطان کہا جاتا ہے، مثلا بادشاہ، سلطان مانے بادشاہ، کسی کو کہا جا رہا ہے سرکار یہ سب سے بڑے بندے ہیں، ان کا استقبال کرو، دنیا میں آئے سب سے اچھی جگہ پر بٹھاؤ، اس کا ایک تخت لگایا جائے الگ سے، کہا نہیں یہ بھی ختم ہونے والا ہے، نام بڑا بڑا رکھ لیا، لیکن جیسے ہی وقت آخر قریب آیا تو دنیا کے اندر چاہے نام کچھ بھی ہو، ادھر آنکھیں بند ہوئی تو فوراً نام ایک ہی رکھا جائے گا۔ کیا نام؟ کہا سرکار فلاں صاحب مرحوم بیچارے بہت اچھے تھے، اگر اچھا تھا تو اچھا اور اگر برا تھا تو برا۔ نام کیا رکھا گیا؟ مرحوم۔ اور مرحوم بھی سب سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن بیان کر دوں، مرحوم کہتے کس کو ہے؟ مرحوم بھی اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو، اس کا معنی یہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو چکا ہو۔ اور مرحوم ہر ایک نہیں ہوا کرتا، مرحوم بھی وہ ہوا کرتا ہے جو شیان حیدر کرار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، ہر ایک مرنے والا مرحوم نہیں ہو سکتا، ہر ایک مرنے والے کو مرحوم نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی مرنے والے کو مرحوم صرف اس کو کہا جائے گا جس کے اندر دل کے اندر ولایت علی پائی جاتی ہو، چونکہ اللہ کی رحمت ہر ایک بندے کے اوپر نہیں ہوا کرتی، صرف اس کے اوپر ہوا کرتی ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے مرحوم کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر ولایت علی پائی جاتی ہو۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے مرحوم، چونکہ یہ امام کا ایک حدیث کا جملہ ہے کہ من مات حب آل محمد مات مرحوما، جو بندہ بھی حب آل محمد میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت لے کر کے اپنے دل میں مر جاتا ہے وہ مرحوم مرتا ہے۔
دوسری جگہ جملہ ہے من ماتا حب آل محمد ماتا مغفورا، جو بندہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو دل میں لے کر کے مرتا ہے وہ مغفور مرتا ہے. یعنی کیا ادھر مرا، مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مرحوم اللہ کی رحمت سے لے کر کے مرا، مغفور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. ماتا شہیدہ، تیسری جگہ پر آیا ہے کہ شہید بھی مرتا ہے سرکار، اور شہید کی بھی بہت سی قسمیں ہوا کرتی ہے، ایک یا دو قسمیں نہیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں. تو سرکار ضروری نہیں ہے کہ دولت بھی انسان کو کامیابی کی جانب لے کر کے چلی جائے، شہرت بھی ضروری نہیں ہے، نام ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بڑا نام آ گیا ہے تو انسان کامیاب ہو جائے دنیا و آخرت میں، ضروری نہیں ہے. تو پھر سرکار کیا مانگے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے بھی. اللہ کی ہم نے عبادت انجام دی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، صبح اٹھے ہیں، سخت سردی کے اندر اٹھے ہیں، ایسے عالم میں اٹھے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے ہاتھ کو بستر سے باہر نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، ایسی سچویشن میں اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا مانگے؟ بہت بڑا مسئلہ. یہی مسئلہ تھا سرکار دو عالم کے لیے، یہی مسئلہ تھا احمد مختار کے لیے. اللہ کی بار بار آواز آ رہی ہے، حبیبی بما اصبعک کا معراج پر ہے رسول اسلام، حبیبی بما اصبعک ہے، میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ لو، مجھ سے کچھ لے لو. جواب آئے گا، پروردگار عالم تو نے مجھے ہر شے دی ہے، تو نے کوئی شے بھی ایسی نہیں چھوڑی جو تو نے مجھے نہ دی ہو، لیکن پروردگار عالم اگر ابھی بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی عبادت کا زیادہ سے زیادہ سلیقہ و طریقہ عطا فرما دے. اللہ اکبر. جس وقت انسان کے پاس یہ رسول اسلام کو تو عبادت کا سلیقہ آتا ہے، لیکن وہ رسول اسلام جو اتنی عبادت گزار ہے کہ میرا رسول اگر سردی کا موسم ہوتا تھا، اور سردی بھی ایسی نہیں جیسے یہاں پر روانڈا میں پڑتی ہے سردی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت کی سردی یاد کرے، مدینے کے اندر اس وقت کی سردی یاد کرے جس وقت رسول اسلام کا زمانہ تھا، اور جس وقت انسان پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا تو ہاتھ بھی بہت زیادہ سرد ہو جایا کرتا تھا، پانی بھی برف بن جایا کرتا تھا، وہ عالم تھا سردی کا. ایسے عالم میں رسول اسلام رات میں اٹھا کرتے تھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے نفیس جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی لگاتے تھے، وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا. رسول اسلام کے پاؤں کے اندر کھڑے کھڑے ورم آ جاتا تھا. جس وقت ایک دن رسول اسلام عبادت کر رہے تھے تو آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب رات کو تھوڑا کم جاگا کرے، اپنی عبادت کو تھوڑی سی گھٹا دو، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے نفیس جسم کے اندر پاؤں کے اندر ورم آ جائے. وہ رسول اسلام اتنی عبادت کرنے کے بعد کچھ مانگ رہا ہے. بھائی عبادت کا سلیقہ بتایا، اتنی بہترین عبادت کا سلیقہ ہونے کے باوجود عبادت کا سلیقہ مانگا رسول اسلام نے، کس لیے؟ تاکہ ہم جیسے حقیر بندوں کو یہ درس مل جائے کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر عبادت کا سلیقہ انسان کے پاس آ جاتا ہے تو اب اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اولاد اس کے گھر میں ہوگی، دولت اس کے گھر میں ہوگی، شہرت اس کے گھر میں ہوگی، اور ہاں یاد رکھے گا وہ چیزیں ہوگی جو دنیا و آخرت میں اس کو کامیابی کی جانب لے کر کے جائے. کیونکہ خداوند عالم اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو بالخصوص عبادت میں یہ پیغام تھا، میں اپنے موضوع سے متصل. جس وقت بھی عبادت پروردگار انجام دے تو ایک دعا ضرور کرے، پروردگار عالم مجھے تیری عبادت کا زیادہ سے زیادہ سلیقہ و طریقہ نہیں آتا، مجھے اپنی عبادت کا زیادہ سے زیادہ سلیقہ و طریقہ عطا فرما، اور معرفت کا سلیقہ عطا فرما تاکہ مجھے معرفت ہو سکے. ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد والے خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 3 ہستیوں کا نام لیا گیا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول رسول کی، واولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اولی الامر کے لیے میرا امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ، نحن امر اللہ، ہم اللہ کا امر ہے اور ہم اللہ کی حجت ہے. اور جس وقت ہم حجت کی تعریف پڑھیں گے تو اس کی تعریف اس طرح سے میرے امام نے بیان کی ہے، الکلمۃ حجت اللہ، کلمہ اللہ کی حجت ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ حجت وہ ہے جو قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق، کا حجت وہ ہے
جو خلق سے پہلے بھی ہو، خلق کے بعد بھی ہو اور خلق کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیے گا اولی الامر ہے کون؟ حجت وہ ہے جو قبل الخلق ہو، بعد الخلق، بعد خلق ہو، ومع الخلق، اور خلق کے ساتھ بھی ہو، یعنی دنیا جس وقت بسائی گئی ہو اس سے پہلے بھی ہو۔ حجت وہ ہے جب دنیا اس دنیا کے اندر گزاری جا رہی ہے، ہر ایک بندے کی حیات چل رہی ہے، اس وقت بھی موجود ہو، مع الخلق، خلق کے ساتھ بھی ہو، اور جس وقت تمام کے تمام بندے مر جائے وہ حجت اس وقت بھی برقرار رہے۔ وہ ہے امر خدا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم کوئی ذات ایسی نہیں ملتی جو خلق سے پہلے ہو۔ خلق سے پہلے، دنیا کے خلق سے پہلے اگر کوئی ذات مبارکہ ملی ہے تو وہی ملی ہے میرے رسول اسلام کی ذات مبارکہ اور ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، کیونکہ خود میرے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس وقت کچھ بھی نہ تھا میں اس وقت بھی موجود تھا۔ اور تمام لوگوں نے جب سوال کیا کہ کوئی ہے شاہد جو بتا سکے آپ اس وقت بھی موجود تھے، تو اشارہ کیا امام علیہ السلام کی جانب، اے علی بتاؤ میں اس وقت بھی موجود تھا۔ علی نے آواز دی میں شاہد ہوں اس بات کا، میں اس وقت بھی ان کا ولی تھا کہ جب کائنات کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ہو گیا قبل الخلق۔ مع الخلق، ہر ایک جس وقت امام موجود تھے دنیا کے اندر اس وقت میرے امام نے ہر ایک بندے کی مدد کی ہے، خلق کے ساتھ رہے ہیں اور اس طریقے سے رہے عام انسان کی طرح۔ لیکن عام انسان نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جس کی ڈیوڑی کے اوپر انبیاء تک آیا کرتے تھے سوالات کرنے کے لیے۔ بعد الخلق، خلق کے بعد اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم بروز محشر ہر ایک شے فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ایک چہرہ باقی رہے گا، اور وہ چہرہ کون سا ہے؟ جو اللہ کا چہرہ ہوگا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں سرکار، بھئی اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے کہ اللہ چہرہ رکھتا ہے تو شریک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، فوراً کافر بن جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ بھئی یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ کا چہرہ ہے تو شرک ہو گیا، مشرک بن گیا۔ اگر کوئی اس آیہ کریمہ کو جھٹلا دیتا ہے تو قرآن مجید کا انکار کیا تو لہٰذا کافر بن گیا۔ میرے عزیزوں بہت بڑا جملہ ہو گیا۔ اللہ چہرہ رکھتا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ صرف شیعہ حیدر کرار کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ملتا، جس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے نحن وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ یعنی کہ امام علیہ السلام نے بتا دیا ہم خلق کے بعد بھی ایسے رہیں گے، ہر شے ختم ہو جائے گی لیکن ہمارا چہرہ اس وقت بھی باقی رہے گا۔ یہ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اب امام میں صرف ایک امام نہیں، حجت اللہ کی حجت یہ تمام کے تمام امام ہے، جس کے لیے بالخصوص میرا 11واں امام، میرے 11ویں امام نے اس طرح سے چند چیزیں بیان فرمائی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے علامت المؤمن خمس، 5 علامت ہیں مومنین کی۔ کون کون سی علامت ہے؟ اسی کے اندر ایک درس بھی ہوگا اور رحمت تو تمام انشاءاللہ۔ 5 علامتیں ہیں مومن کی، کیا کیا؟ صلاۃ 51 کا 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، یہ مومن کی ایک علامت ہے۔ 5 علامتوں میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ 51 رکعت۔ سرکار یہ 51 رکعت کیسے ہیں؟ 17 رکعت تو وہ کہ جو انسان روزانہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ میرے بزرگ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بچوں کی برائی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا واضح کرتا ہوا چلوں۔ پورے دن بھر میں واجب نمازیں کتنی ہیں؟ واجب نمازیں مکمل 5 وقت کی ہے 17 نمازیں، 17 رکعت 5 وقت کی نمازیں ہیں، 17 رکعت یہ ہے واجب۔ اب آ جائیے گا نافلہ کو جوڑ لیتے ہیں۔ نافلہ کے اندر سب سے پہلے لیجیے گا صبح کی کتنی رکعت نماز ہے؟ نافلہ ہے 2 رکعت۔ پہلے یا بعد میں؟ کا پہلے۔ نماز صبح سے پہلے انسان کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، 2 رکعت نماز نافلہ انجام دے۔ 2 رکعت یہ ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کے بعد ظہر آ جائیے گا۔ نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر کی 8 رکعت نماز نافلہ ہے۔ کتنی؟ 8 رکعت۔ کتنے ہو گئے؟ 2 اور 8 10۔ پھر اس کے بعد نماز عصر کی نافلہ کتنی رکعت؟ 8 رکعت۔ پہلے یا بعد میں؟ پہلے۔ نماز عصر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ عصر کی۔ کتنے ہو گئے؟ 10 اور 8
18 اب مغرب میں آ جائیے گا سرکار، مغرب کی نماز نافلہ ہے 4 رکعت، پہلے یا بعد؟ الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، سب بچوں کو میں اسی لیے احتیاطاً بچوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میرے بزرگ بہت اچھا بہتر جانتے ہیں۔ تو نماز نافلہ ہے مغرب کی 4 رکعت نماز نافلہ، پہلے یا بعد؟ کا نماز مغرب کے بعد 4 رکعت نماز، تو کتنی ہو گئی؟ کتنی بنی؟ 22۔ اس کے بعد آ جائیے گا نماز عشاء کی 1 رکعت نماز نافلہ۔ اگر ہم بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے جو 1 رکعت میں شمار کی جاتی ہے، اور اگر ہم کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو 1 رکعت پڑھیں گے، تو یہ 1 رکعت مانی جاتی ہے۔ 1 رکعت نماز نافلہ کتنی ہو گئی؟ 23 کا 23 رکعت تو ہو گئی یہ۔ اب آ جائیے گا رات کی جو نماز شب ہوتی ہے اس کی نافلہ۔ سب سے پہلے نماز شب کتنی رکعت؟ 8 رکعت، 23 اور 8 31 31۔ اس کے بعد آ جائیے گا 2 رکعت نماز شفا 33۔ اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر، کتنے ہو گئے؟ کا 34۔ اب 34 رکعت تو ہو گئی یہ جو نماز نافلہ ہے، اور 17 رکعت ہو گئی وہ کہ جو واجب نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا امام فرماتا ہے اگر مومن کی حقیقت دیکھنی ہے کہ اصل مومن کون ہے تو یاد رکھیے گا حقیقی اور بمعنی سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو 51 رکعت نماز روزانہ انجام دیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ 34 رکعت نماز نافلہ اور 17 رکعت واجب، تو 34 اور 17 51۔ میرے امام نے سب سے پہلی رکعت سب سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد میرا امام فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وزیارت عربعین، دوسری علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ عربعین کی زیارت پڑھتا ہے، زیارت عربعین پڑھتا ہے۔ نماز کے بعد اگر کوئی بندہ روزانہ زیارت عربعین پڑھتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب۔ میرا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن ہے، حقیقی مومن ہے، اور اگر وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے تو کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر مصلحت پروردگار ہے تو ایک بات پھر الگ ہے۔ میرا امام فرماتا ہے تیسری علامت جو میرے امام نے فرمائی ہے، تیسری علامت یہ ہے وَتَخْتِمُ بِالْيَمِينِ، وہ اپنی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ یہ بھی مومن کی علامت ہے، اسی لیے اگر چاندی کی انگوٹھی انسان کے نماز کی حالت میں اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت بالخصوص یہ انگوٹھی پہنے جو نماز کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر انگوٹھی ہے نماز کے اندر چاندی کی تو یہ بالخصوص بہت اچھی بات ہے، یہ کہ دائیں ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنتا ہے۔ اب انگوٹھی کی بہت سی شاخیں ہیں، وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے۔ چوتھی چیز جو میرے امام نے فرمائی وَتَعْفِيرِ الْجَبِينِ، کا خاک شفا کے اوپر، مٹی کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ کسی عام بندے نے نہیں فرمایا، میرا وقت کا امام فرما رہا ہے مٹی کے اوپر سجدہ۔ مٹی کے اوپر سب سے زیادہ سجدہ اس لیے قابل احترام ہے چونکہ مٹی ہے سب سے نیچے کی چیز، اور انسان اپنے سر کو سب سے نیچے رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بتاتا ہے پروردگار عالم میری حیثیت یہ ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں اور تو علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے اب میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب میرا رسول اسلام فرماتے ہیں، خود امام علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے امام فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کا بندہ سب سے زیادہ اگر اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو سجدے کے عالم میں سب سے زیادہ قریب ہو رہا ہے، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب۔ اگر کہیں ہونا چاہتے ہو تو سجدے میں جاؤ۔ اسی لیے میرا امام طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ رسول اسلام کی ذات مبارکہ، ہمارا امام حسین کی ذات مبارکہ، طویل طویل سجدے، اور سجدے میں جانے کے بعد اگر انسان دعا مانگے تو نور علی نور، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب تر ہے انسان اس وقت۔ یہ ہے چوتھی علامت۔ اور پانچویں علامت، اور اپنی رحمت کو تمام کرتا ہوں، پانچویں علامت وجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ نماز پڑھتا ہے چاہے نماز کوئی سی بھی ہو لیکن جب بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتا ہے،
اور یہ بسم اللہ کوئی عام بسم اللہ نہیں ہے. جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ ہماری ولایت کی گواہی دیا کرتا ہے. جب بھی بسم اللہ پڑھتا ہے, میرا امام فرما رہا ہے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھو. جب بھی نماز پڑھ رہے ہو, نماز کوئی سی بھی ہو, نماز چاہے فاتحہ ہو چاہے جہری ہو, صبح کی ہو, ظہر کی ہو, عصر کی ہو, مغرب, عشاء, کوئی سی بھی نماز ہو, لیکن جس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو بلند آواز سے پڑھے. یہ مومن کی علامت ہے. میرے امام نے جس وقت یہ جملہ کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرو, تو بہت سے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. بہت سے لوگوں نے بسم اللہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اب بندے اپنے اپنے علماء کے پاس جا رہے ہیں, کیا سرکار وقت کے امام نے, امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھو, بسم اللہ ہر ایک رکعت کے اندر زور سے پڑھنی چاہیے, بسم اللہ ہر ایک بندے کے اوپر ضروری ہے. بس ایک مرتبہ جس وقت میرے امام نے یہ جملہ کہا تو تمام کے تمام اپنے علماء کے پاس گئے, تو علماء نے اپنے بالوں کو بجھانا شروع کیا اور ایک جملہ کہا نہیں ایسا ہے, ایسا کرو کہ ایک نماز میں بسم اللہ پڑھ لو, دوسری رکعت میں نہ پڑھو. میرا امام فرماتا ہے کہ نہیں, جب بھی فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ ضرور پڑھو. نماز کے اندر, ہر ایک نماز کے اندر کوئی بھی سورہ پڑھو لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. بس ایک مرتبہ جب ہر ایک بندہ جواب دے چکا, یہی سوال پھر سے امام کے پاس لے جایا گیا, مولا یہ بتا دیجئے آپ نے کہا ہے جب بھی انسان نماز پڑھے تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے, آخر وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے؟ بس میرے امام نے فوراً جواب دیا, آخری جملہ کہہ کر رحمت کو تمام کر رہا ہوں. میرے امام نے جواب دیا, اب یاد رکھیے گا یہ بسم اللہ وہ ہے جس کے اندر ہماری ولایت کی گواہی دی جاتی ہے. یہ بتاؤ کیا علی کو مولا کسی بند کوٹھڑی میں بنایا گیا تھا یا کھلے ہوئے میدان میں بنایا گیا تھا؟ اللہ اکبر. تمام لوگوں نے ایک زبان سے ہو کر کے کہا کھلے ہوئے میدان میں. کہا بس یاد رکھیے گا جب بھی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہو تو وہی ولایت کو یاد کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. ہم اس ولایت کے ماننے والے ہیں جس کے بنا اسلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا. میرے امام نے جملہ فرمایا, اور خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت الباب, میں وہ نقطہ ہوں جو پائے بسم اللہ کے نیچے ہوا کرتا ہے. میرے امام کا جملہ ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, بہت سے درس دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن میرے امام نے لوگوں کو اتنا زیادہ قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی اتنا زیادہ درس دیا کہ تاریخ بتاتی ہے جو کوئی مسئلے کا جواب نہیں دے پایا کرتا تھا وہ امام کے پاس کسی نہ کسی صورت میں پہنچا کرتا تھا, اور میرا امام قید خانے کے اندر سامراں سے جواب دیا کرتے تھے. بس رحمت کو میں نے تمام کر دیا. وہ امام کے جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کیا ہے, طریقہ بیان کیا ہے, اسی میرے امام کو زہر دے دیا گیا. اور جس وقت زہر دیا گیا تو میرا امام نماز پڑھ رہا تھا بس ایک مرتبہ, اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ پانی کی بہت زیادہ شدت ہوئی. میرے امام نے ایک مرتبہ آواز دی مجھے کوئی پانی لا کر کے دے. بس ایک غلام آگے بڑھانے کے بعد امام کو پانی دیتا ہے, لیکن میرے امام کے جسم مبارک کے اندر زہر اس قدر ملتوی ہو چکا تھا, اس قدر پھیل چکا تھا, منتشر ہو چکا تھا کہ میرے امام کا ہاتھ دست مبارک اس طرح سے کانپنے لگا اور پانی نیچے گر گیا. بس ایک مرتبہ میرے امام نے پھر سے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے. بس تاریخ بتاتی ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی 5 سال کا تھا, جو لوگوں کی چشم سے پوشیدہ تھا, بس وہ بچہ آیا اور اپنے بابا کو پانی لا کر کے پیش کرتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی کو پیا. میں کہوں گا مولا اگر خوش نصیب ہے, کم سے کم وقت آخر جس وقت پانی مانگا تو آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی لا کر کے دے دیا. کم سے کم بیٹا آیا تو صحیح کہ تم کو پانی دے دیا, لیکن ہائے کربلا کا میدان, ایک وہ چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار پانی مانگ رہی ہے, اور امام میرا غریب امام بار بار بچوں کو ایک تسلی دیتا ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ خود جوان بیٹا بھی ایک بار میدان جنگ سے واپس آئے, اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے بابا بس ایک خواہش ہے اگر مجھے ایک قطرہ آب مل جائے تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ علی کا شعر کیسا ہوتا ہے.
بس ایک مرتبہ پہلی مرتبہ سوال کیا تھا مولا علی اکبر علیہ السلام نے مولا حسین سے. ذرا تصور کرے اگر آپ کے بیٹے نے کبھی زندگی میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو اور امام حسین علیہ السلام کی بڑی حسرت تھی کہ کبھی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے، لیکن چونکہ جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا پوسا ہے، جناب زینب نے تربیت کی، جناب زینب نے بڑا کیا ہے پال پوس کر، لیکن جو بھی کوئی خواہش ہوتی تھی جناب زینب لب کھلنے سے پہلے جناب علی اکبر کی خواہش پوری کر دیا کرتی تھی. مولا حسین کی بڑی حسرت تھی میرا لال علی اکبر کبھی مجھ سے کچھ مانگے، کبھی تو مجھ سے کچھ مانگ لے. لیکن میرے عزیزو اللہ جانے وہ وقت کیا تھا جس وقت جناب علی اکبر میدان جنگ سے واپس اور آنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہے ہیں بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں. ارے کیا کرے وہ غریب باپ جو ایسی صورت میں بیٹے نے سوال کیا جب ایک بھی قطرہ آب موجود نہیں تھا. بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا ارے اس عالم نے سوال کیا ہے، میں سوال کو رد تو نہیں کروں گا، لیکن ایسا کرو اے بیٹا میرے پاس اس وقت پانی دستیاب نہیں، آپ ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو. ارے جناب علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو نکالا، بابا کے دہن میں ڈالا. اب جیسے ہی ڈالا ارے اس نے کہیں زیادہ جلدی باہر نکالا اور ایک جملہ کہا بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کیا عالم ہوگا پیاس کا، کیا عالم ہوگا. میرے امام نے پانی پیا، میرے 11ویں امام نے پانی پیا جس وقت میرے 12ویں امام نے لا کر کے پیش کیا. بس پانی پیا، وصیت بیان کرنی شروع کی. بس جب وصیت ہو چکی بس ایک وقت وہ آیا کہ میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ارے میرا امام جس وقت دنیا سے رخصت ہوا ارے میرے امام نے میرے 12ویں امام نے پوشیدگی طریقے سے امام کو غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد ارے نماز جنازہ بھی. بس ایک وقت جس وقت ایک مرتبہ چچا کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، ایک بچہ آیا ظاہر ہوا آنے کے بعد کہتے چچا جان میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھوں گا. ارے چچا آگے سے ہٹے، ارے بیٹا کھڑا ہوا، نماز انجام دی، باپ کو تربت میں اتار دیا گیا. میں کہوں گا اے میرے مولا امام زمانہ ارے خوش نصیب ہے کہ کم سے کم اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، غسل و کفن دیا. لیکن ہائے کربلا کا منظر، ایک وہ بیٹا ہے جو بار بار اپنے بابا کے جسم مبارک کو دیکھتا ہے، ارے غسل و کفن نہیں تو کم سے کم دفن کرنا چاہتا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی ہے. ایسے میں کیا کرے سید سجاد؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے علیہ السلام کے. ہاں میرے عزیزو بس جس وقت میرے امام کی شہادت ہو گئی اس وقت میرا امام اپنے بابا کے جنازے پر گھٹ گھٹ کر رویا. ارے رویا تو ضرور ہے نا اپنے باپ کے جنازے پر، لیکن ہائے رے کربلا کی مصیبت. یہی وجہ ہے میرے امام نے فرمایا ہے جب بھی گریہ وزاری کرنا لیکن کم سے کم آخری جو جملہ ہونا چاہیے وہ یا عبداللہ حسین کی شہادت کے اوپر جملہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر جس طرح سے گریہ وزاری کرنا جس طرح سے ایک ضعیفہ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر کے روتی ہے. اسی لیے ہر ایک مصائب کے آخر میں یا عبداللہ حسین کے مصائب ضرور پیش کیے جاتے ہیں. ہاں میرے عزیزو میرا 12واں امام اپنے بابا کے جنازے پر رویا. ارے کم سے کم کسی نے تماچا تو نہیں لگایا نا، ارے کسی نے تعزیانہ تو نہیں لگایا. لیکن ہائے کربلا کا منظر، ادھر باپ کی شہادت ہوئی، ارے سکینہ خیمے میں ارے تمام لوگ آئے، خیموں کو لوٹنا شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے جس وقت خونی مختار کے سامنے پیش کیا گیا جناب مختار نے معلوم کیا ہے خونی یہ بتا تو نے کربلا کے اندر کیا کیا ظلم اٹھائے ہیں. کہ مختار نہیں سنا جائے گا، تاریخ بیان کر رہا ہوں. بس ایک مرتبہ خونی نے بیان کرنا شروع کیا. کہا ٹھیک ہے مختار سنو، جس وقت میں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو چکے تو تمام کے تمام لوگ خیمہ حسینی کی جانب بڑھے، خیمہ حسینی کی جانب بڑھے. خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی، چادروں کو چھین لیا گیا، ارے نیزوں کے ذریعے سے
چادروں کو چھینا جا رہا تھا. میں سب سے آخر میں پہنچا. میں جس وقت خیمے میں پہنچا ہوں آگ لگ چکی تھی. میں نے اسی اسنا میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا. سب کچھ لٹ چکا تھا لیکن کسی نے اس بچی کے کانوں سے گوشوارے نہیں اتارے تھے. جب بھی کوئی پڑھتا تھا ارے بچی کہتی تھی ارے میرے گوشوارے نہ اتارنا, میرے بابا نے دیے ہیں. لیکن خولی نے دیکھا کہ میں اپنی بچی کو پہنانا چاہتا ہوں. بس خولی آگے بڑھا, بچی سے کہا اے بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. ارے سخی بچی تھی. بس ایک مرتبہ جب کئی مرتبہ سوال ہوا بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی جانب بڑھایا. ارے گوشوارے اتارنا چاہا لیکن بچی کی معصومیت یہ تھی کہ بچی پہ اتارنے نہیں آتے تھے. ارے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, گوشواروں کو چھینا. بچی کے کان زخمی ہو گئے. بچی نے نہر فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے, آگ لگا دی گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. آئے حسن عسکری مولا, آئے حسن عسکری مولا, اے میرے زہرا عسکری مولا, اے میرے زہرا عسکری مولا, شاہ سامرا عسکری مولا. ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی, سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی. ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا, اے میرے بابا عسکری مولا, اے میرے مولا عسکری مولا. ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی, سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی. ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا, اے میرے بابا عسکری مولا, اے ابن زہرا عسکری مولا. جب بھی تیرے نام کی ہوتی ہے یہ مجلس, ساتھ میں زہرا کے چلی آتی ہے نرجس. دیکھ ذرا محبوبہ ہے تیری زوجہ, کرتی ہے نوحہ عسکری مولا. اے ابن زہرا عسکری مولا, اے ابن زہرا عسکری مولا. قیدی و مظلوم میرے غالب سرکار, دینے کو پرسا تمہیں آئے ہیں عزادار. پرسا قبول ہو اے میرے سید سردار, لیجئے پرسا عسکری مولا, اے ابن زہرا عسکری مولا. یا ہے حیا علی خیر العمل, 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 حیا علی خیر العمل. یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین حیا لا خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سلام آخری سلام آخری ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی یہ ذات بھی ملی یہ ذات بھی ملی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ کسی صورت بہلتا ہی نہیں دل کیسے بہلا ہے کسی
بے کری ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ پھر اگلے سال ہم یوں ہی سفید ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی سفید ماتم بچھائیں گے رہی گئے زندگی رہی گئے زندگی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ الوداع 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 اے حسین 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 یہ صدائے فغار یہ مجلس ہے یہ صدائے فغار یہ مجلس ہے ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ہے ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے یہ چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ بھرتا ہے دل کس طرح سے کہے الوداع 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 اے حسین 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 میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین 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 بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا کم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا
ہاں گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ ہاں روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہاں روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہاں اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا آئے افسوس کی مر کے روئے نہ الوداع 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 اے حسین 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 الوداع اے حسین حسین الوداع الوداع اے حسین حسین الوداع الوداع اے شہ مشرقین الوداع الوداع اے شہ مشرقین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع اے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین 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 سلام خواب نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام انہیں جنہیں شرم کھوئے جاتی ہے کھلے سروں پہ سیری کی خاک آتی ہے سلام
جس کو سو گئے مرتے وقت گھر سرور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو چل گئے بی بی ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈوں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام تم پہ رسول بطول کے پیارو سلام میرے امامت کے گرد سیارو بچے تو گلے برس اور یہ غم پھر ہے بچے تو گلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل برسے تو یہ اپنا سو گیا پھر ہے